عبد الرحمن ابن ملجم کون تھا اور اس نے حضرت علی علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ ناظرین، کچھ روایات کے مطابق جنگ نہروان کی شکست کے بعد متعدد خارجیوں نے مکہ مکرمہ میں ملاقات کی اور 40 ہجری کی جنگ نہروان پر تبادلہ خیال کیا، جس میں خارجیوں کی سینکڑوں ساتھی حضرت علی کی فوج سے علیحدگی کے بعد حضرت علی کی افواج کے ہاتھوں مارے گئے۔ صرف 9 آدمی خوارج کے زندہ بچ کر فرار ہوئے تھے، باقی سب میدان جنگ میں مارے گئے تھے۔ ان 9 خارجیوں میں سے 3 خارجیوں نے اسلام کے 3 رہنماؤں کے قتل پر منصوبہ بنایا۔ جن 3 لوگوں کو قتل کرنا تھا ان میں علی المرتضیٰ، امیر معاویہ اور عمرو بن عاص شامل تھے۔ ابن ملجم نے حضرت علی المرتضیٰ کو، حجاج بن عبداللہ برق نے امیر معاویہ کو اور عمرو بن بکر تمیمی نے عمرو بن العاص کو شہید کرنے کا ذمہ لیا۔ تینوں نے تجویز کے مطابق ایک ہی دن فجر کے وقت وار کرنا تھا۔ 26 جنوری 661 ہجری کو مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے دوران میں سجدہ کرتے ہوئے عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی ابن ابی طالب پر حملہ کیا اور ابن ملجم کی زہر آلود تلوار سے حضرت علی المرتضیٰ زخمی ہو گئے۔ حضرت علی کے لیے طبی علاج معروف حکیم اسیر ابن عمر الساکونی نے کیا تھا، تاہم 3 دن بعد 21 رمضان المبارک 40 ہجری یعنی 28 جنوری 661 ہجری کو علی المرتضیٰ رحلت فرما گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے وصال کے 3 دن بعد حضرت علی کے بیٹے حسن ابن علی نے خود ابن ملجم کو قتل کیا۔ یہ 40 ہجری کا واقعہ ہے۔ کچھ غیر مستند روایات کے مطابق ابن ملجم کو معاویہ ابن ابی سفیان نے علی کے قتل پر مامور کیا تھا۔ ان روایات کے مطابق خود ابن ملجم نے اس بات کا اقرار کیا اور کہا کہ میں نے معاویہ کے کہنے پر ایسا فعل کیا، لیکن یہ تمام روایات مستند نہیں ہیں۔